برانتر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة التي حسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزاقك طولا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل عرض کر رہا ہوں کہ آئے تھے لوگ محبتوں کا حساب کرنے آپ شکریہ ادا کر رہے تھے بالکل میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی کا شکریہ ادا کیا کرو شکریہ اس کا ادا کیا کرو جو شکریہ ادا کرنے کے حقدار ہے وہ ہمارے مولا ہے جو ہم سب کو آپس میں ملاتے ہیں بٹھاتے ہیں گفتگو سناتے ہیں آگے بڑھنے کا جذبہ عطا فرماتے ہیں ہماری کوتاہیوں کو دور فرماتے ہیں ہمیں آگے بڑھنے میں ہمت دلاتے ہیں شکریہ انہی کا بنتا ہے بندوں کا نہیں بنتا یہ تو ان کی کریمی ہے یہ جب اپنے آپ پہ آ جائے تو فضا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں یہ تو ان کی کریمی ہے حضری صاحب ماشاءاللہ دے رہا ہوں ماشاءاللہ آئے تھے لوگ محبتوں کا حساب کرنے جی بالکل ایک نیا ٹچ ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان پہ صاحب نے اپنا آپ جاری کیا اعلیٰ ظرف ہیں وہ ذہن جنہوں نے صاحب کے ذکر کو قبول کیا اور بہت بڑے ہیں وہ لوگ جو اپنی شمع جلا کے اوروں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں لازم ہے کہ ان تک بھی غدیر کا پیغام پہنچایا جائے جن تک پیغام نہیں پہنچا آئے تھے لوگ محبتوں کا حساب کرنے کیونکہ جس نے بھی اس گھر سے محبت کی اسی نے محبت کو کیش کرانے کی کوشش کی چاہے وہ دنیا کی شکل میں ہو چاہے آخرت کی شکل میں ہو آئے تھے لوگ محبتوں کا حساب کرنے سب کو بھی نصیب نہیں محبت کا کمال خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو محبت کا کمال نصیب ہے اس لیے آئے تھے لوگ محبتوں کا حساب کرنے اچھا ہے وقت سے پہلے شعور بیدار ہو جائے عقل بلند ہو جائے تاکہ حساب کتاب کے ٹائم پریشانی نہ ہو کاش نہ کہا جائے آئے تھے لوگ محبتوں کا حساب کرنے آئے تھے لوگ حیدری صاحب محبتوں کا حساب کرنے کتاب مودت کھلی تو سب قرضدار نکلے کتاب مودت کھلی تو سب شاہ جی قرآن میں 3 سے 4 نبیوں کا تذکرہ اس انداز میں پڑھا ہے کہ نبیوں نے اللہ سے کہا ہمارا اجر آواز آئی تمہارا اجر میرے پاس ہے مخلوق سے طلب نہ کرنا واحد تمہارا شہنشاہ ہے جس کو حکم ہوا ان کو کہے قل ان کو کہے شاہ جی جہاں جہاں قرآن میں قل ہے چونکہ وقت نہیں دل تو تھا میں اسی پہ کھلوں جہاں جہاں قرآن میں قل ہے وہ محمد کے لیے نہیں وہ محمد کے ذریعے مخلوق کے لیے
جہاں جہاں قل ہے، قل میرا حبیب ان سے کہے کوئی سوال نہیں مگر اجر مودت، کہے ان سے، مانگ ان سے، حجت تمام کر ان پہ، کیا کر؟ اجر مودت کا کہے، سوال ہے، سوال بندہ عام کرے جواب دینا پڑتا ہے، سوال حبیب کا حبیب کہے جواب دینا پڑتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اوجب ہو جاتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے۔ بھائی آپ دوبارہ تشریف لے کے ہیں، پہلی ذکر سن کے بھی تو جملہ لیجئے گا، آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہاں ہو رہا ہے سوال، میں آپ سے کرتا ہوں سوال، آپ دیتے ہیں جواب، جواب دینے کے بعد آپ مجھے لسٹ پکڑا دیتے ہیں، شاہ جی میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، میرا مسئلہ بھی حل کرے، اس کا مطلب آپ نے میرے سوال کی توہین کی ہے۔ سوال پہ سوال نہیں بنتا، کیا بات ہے، سوال پہ سوال نہیں بنتا، وہ کہہ رہے ہیں ان سے مانگ، ہم دے کے کہتے ہیں ہمیں کیا دے گا؟ سوال پہ سوال نہیں بنتا۔ یہ جتنا بھی روئے زمین پہ لوگ عبادات کی شکلوں میں اپنا اپنا ڈیوٹی سرانجام، کام سرانجام دے رہے ہیں، کسی ایک کا بھی حق نہیں وہ اس کا کوئی صلہ مانگے، کوئی بدلہ مانگے یا کوئی ریگارڈ مانگے کہ میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا یا مجھے کیا دے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں کیا دے گا۔ بندے بیسیکلی لالچی ہیں، فطرت میں لالچ شامل ہے، مگر سلمان نے بتایا لالچ بری بلا ہے۔ کیا بات ہے، مہربانی ہے، پوچھو سلمان سے، سلمان یہ تو نے کیسی بات کر دی کہ لالچ بری بلا ہے، کیوں نہیں مانگا سرکار سے کچھ؟ کہا سرکار کے برابر کوئی چیز ہوتی تو میں مانگتا، سرکار کے سرکار کے برابر کائنات کی کوئی چیز تھی نہیں، اس لیے میں نے سرکار پہ سودا نہیں کیا، اپنی محبت کو داؤ پہ نہیں لگایا، اپنی عبادت کو تجارت میں نہیں بدلا۔ کہا لالچ، سلمان تیرے پاس تو بڑا موقع تھا، کہا میں نے تو کیا سو کیا، میں نے آنے والوں کے لیے ایک راستہ بھی چھوڑ دیا، میں نے ایک درس بھی دیا، میں نے ایک آنے والوں کو سبق بھی دیا، کوشش کرنا ان سے ان کو مانگنا، کوشش کرنا ان کے ساتھ سودا نہ کرنا، کوشش کرنا ان سے کسی بھی کیے گئے عمل کی جزا نہ مانگنا، کوشش کرنا ان سے کوئی بھی کیا گیا اچھا کام صلے کی امید نہ رکھنا، کوشش کرنا بس یہ جو دے دیں وہ لے لینا، یہ جو نہ دیں مانگنا نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، تم نے دیکھا نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے منا بناؤ، میں نے تو نہیں، بسم اللہ میں میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے منا بناؤ، انہوں نے خود کریمی فرمائی مجھ جیسے کو روزبہ کو نہ صرف سلمان بنایا بلکہ منا بھی بنا دیا، منا بننے کے بعد آنے والی نسلوں کو میں درس دے گیا، ہر بندہ ہر دور میں منا اہل البیت کا مصداق بن سکتا ہے مگر میری طرح بننا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہا کوشش کرنا میری طرح اپنے اندر ملاوٹ نہ رکھنا۔ چند چہرے نئے بیٹھے ہیں، جملہ دینے لگا ہوں، یہ جو حدیث رسول پیٹرول پمپ والے نے اپنے پمپ پہ لکھ کے لگا دی، دودھ والوں نے اپنی دودھ کی دکان پہ لکھ کے لگا دی، من غش فلیس منا۔ میں محمد نے 1400 سال پہلے ان لوگوں کے لیے نہیں فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میری سرکار نے دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ سفر ہو گیا جن کا شروع، میری سرکار نے ان لوگوں کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار یہ کس کے لیے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں فرمایا؟ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جس نے جب ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور اگر کسی کو ملاوٹ سے پاک دیکھنا ہے پھر دیکھو سلمان و منا۔ شاہ جی ملاوٹ سے مراد کیا ہے؟ ملاوٹ سے مراد کیا ہے؟ پہلی جی بسم اللہ، ملاوٹ سے مراد کیا ہے؟
ہماری سوچوں میں ہمارے مولا کے علاوہ کسی اور کا شامل ہو جانا ملاوٹ ہے۔ اچھا لگے پنڈی والا بسم اللہ، میں آج وہ کتاب کر رہا ہوں یا وہ گفتگو کر رہا ہوں، یقین جانو میرا ارادہ کچھ اور تھا، بادشاہ مجھ سے کچھ اور بلوا رہے ہیں۔ اپنی سوچوں میں ذات کے علاوہ کسی اور کا شامل ہو جانا ملاوٹ ہے۔ زندگی میں سوائے مولا کے کسی چیز کا ٹینشنائز کرنا ملاوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ حیدری صاحب نام بلائے پھر نہیں مجھے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، مصروف ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ملاوٹ ہے۔ یقین جانیے مولا کی عزت کی قسم، یہ ٹینشن مولا والوں کے لیے تھوڑی بڑی ہے، یہ تو ٹینشن اس کے لیے ہے جس کے پاس مولا نہیں۔ ملاوٹ ہے اپنی سوچوں میں کسی اور کو شامل کرنا اور ان آنکھوں کو مس یوز کرنا، ان آنکھوں سے سوائے مولا کے کسی اور کو اس انداز سے دیکھنا ملاوٹ ہے۔ جی میں نے نہیں کھولا تھا ملاوٹ، میں نے مزاج دیکھتے ہوئے مجمع کا میں نے کہا چلو پنڈی ہے، خریدار ہیں، وہ لے جائیں گے جو ملے۔ ان آنکھوں سے جن آنکھوں کو مولا کے لیے رکھا ہے، ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا اس انداز سے ملاوٹ ہے۔ میں ایک جملہ اور دینے لگا پنڈی والوں، داد کی ضرورت نہیں، جملہ لیجیے گا وصول کیجیے گا۔ بھائی سجاد، ممبر کی عظمت کی قسم، گناہ کر کے مولا سے معافی مانگنا ملاوٹ ہے۔ جملہ میں دے گیا، جس تک پہنچ گیا سو بسم اللہ، نہیں پہنچا میں تو ڈٹا دے۔ غلطی کر کے، کوتاہی کر کے معافیاں مانگنا ملاوٹ ہے، کیونکہ ملاوٹ سے پاک غلطی تھوڑا کرتا ہے۔ کیونکہ ماں تو غلطی کی گنجائش نہیں، وہ کہتے یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، کیا مطلب ہے اللہ جل کا؟ زبانی کلامی اللہ جل۔ اس لیے آج کل حملے ہو رہے ہیں، واجی مولا کو جلدی نہ بلاؤ، جلدی بلاتے ہو، اس لیے ہو رہے ہیں۔ کردار اللہ جل کہنے والوں کے کمال میں کمیاں موجود ہیں، سمجھ نہیں آئی لوگوں کو۔ اللہ جل کا مطلب یہ ہے غلطی کر کے تو اس امید میں بیٹھا ہے کہ تو مولا سے معافی مانگے، اللہ جل کا مطلب ہے وہ تو ابھی آ سکتے ہیں۔ ابھی آگے پھر کیا کہو گے؟ پہلا کام بات سے معافی، پہلا احسان فرما، پہلے تو معافی دے۔ نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، نہیں۔ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ صاحب ظرف بیٹھے گئے، صاحب عرفان، سارے ایک سے بڑھ کے بھائی مصطفیٰ، بھائی عرفان سے لے کر آخری بندے تک، یہ سب عطائی جملے ہیں جو میں آپ کی جھولیوں میں اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ کمیاں بہتر ہو جائے، تاکہ کچھ کوتاہیوں پہ قابو پا لیا جائے۔ وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے صرف آپ کا ہی انتظار۔ ملاوٹ ہے اپنی زبان کو سوائے ان کے ذکر اور محبت بانٹنے کے کسی اور غلط کام کے لیے استعمال کرنا ملاوٹ ہے۔ بندہ رات کو سوئے، دن کو کرے اللہ جل اللہ جل، رات کو سوئے خواب میں مولا نہ ملے، ملاوٹ ہے۔ حیدری صاحب میں بہت بڑا جملہ کہیں گے، بندہ حیدری صاحب مولا اپنے ہیں یا پرائے ہیں؟ اپنے ہیں یا پرائے ہیں؟ میں یہاں تو گواہی لے سکتا ہوں، اپنے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، اپنوں سے پردہ ہوتا ہے؟ سامنے دیدار کرو بادشاہ۔ بندہ رات کو خواب دیکھے، میں نے اپنے لیے 4 گاڑیاں دیکھی، 50 کنال کی کوٹھی دیکھی، 50 کلے زمین دیکھی، بندہ کہے اللہ جل، ملاوٹ ہے۔ ان آنکھوں نے دیدار کرنا ہے جنہوں نے سنبھالنا ہے، سنبھالنا کس انداز میں؟ اسی طرح ملاوٹ سے پاک کرنی۔ میں آپ تو اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں، تو توقیر شاہ، میں شادرہ گیا امامیہ کالونی، آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی حدیث بات ہے۔ جی بسم اللہ۔ میں گیا کسی کام کے سلسلے میں، تو میں نے کہا علم پاک ہے، میں سرکار کا سلام کر لوں۔ گیا تو ایک بابا جی بیٹھے، سفید ریش ہے، درمیانہ قد ہے، اور ایسے آنکھیں بند کر کے باتیں کیے جا رہے ہیں، جیسے ایسے باتیں کی جا رہی ہیں جیسے کوئی سامنے کر رہا۔
بھائی عرفان میں نے بابا جی سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی جب مکمل کیا، انہوں نے کہا بابا جی کسی سے بات کر رہے تھے، ظاہر میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. کہنے لگے بس بیٹا بس میں کسی سے بات کر رہا تھا، آپ بس سلام کریں اور دعا مانگے جائیں. میں نے کہا نہیں بابا جی آپ کسی سے بات کر رہے تھے اور ایسے کر رہے تھے کہ جیسے کوئی بہت یہاں ہو. کون تھے؟ کہنے لگے بیٹا آپ کون ہو؟ تعارف کروایا. سید ہو. اچھا بسم اللہ، سادات کا میں نوکر ہوں، احترام کرتا ہوں. کہنے لگے میں غازی عباس سے باتیں کر رہا ہوں. میں نے کہا بابا جی تبیشہ میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی تیرے پاس کوئی اسم اعظم ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے بیٹا میرے پاس کوئی سید اسم اعظم نہیں. میں نے کہا پھر کیا کمال تیرے اندر چھپا ہے؟ تو جو کہتا ہے میں غازی عباس لمدار بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا، کیا ان سے باتیں ہو سکتی ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتی. جان بوجھ کے پوچھا. میں نے کہا ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا جی کیسے کا ماں نے بچپن میں کلیہ دیا تھا، دنیا کی ہر عورت تیری ماں ہے، تیری ماں جیسی ہے، تیری بہن ہے، تیری بہن جیسی ہے. ماں کے اس کلیے کو میں نے پلے باندھ لیا. جب بھی دل کرتا ہے غازی مل تو صحیح ہے. جب بھی دل کرتا ہے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بادشاہ سامنے آ جائے. بادشاہ کریمی فرما دیتے طبیعتیں گھبراہٹ کا شکار تو نہیں آئے تھے لوگ. ہاں جی حیدری صاحب، ہاں جی بسم اللہ. یہ ضروری ہے حیدری صاحب، جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں نا ہمیں آگے جانا ہے. یہ ہمارے سفر رک جاتے ہیں. بھلا کیسے؟ ایک چلتا ہوا نہر کا پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، شفاف بھی ہوتا ہے، مدثر بھی صاف بھی ہوتا ہے، پینے کے قابل بھی ہے، استعمال کے قابل بھی ہے. وہی چلتا پانی رک جائے گا، وہی پانی بدبودار بھی ہو جاتا ہے، گندا بھی ہو جاتا ہے. یہ جو ہم بیٹھ کے اپنا قیمتی وقت یاد مولا کے سوا گلوں پہ لگا دیتے ہیں، یہ بدبو ہے. مدثر شاہ جی مجھے کوئی حق حاصل نہیں، میں اگر واقعیتاً نالجل کہہ دوں مجھے کوئی حق حاصل نہیں. آپ نے 5 لاکھ کی جیکٹ پہنی ہے یا 50 لاکھ کی پہنی ہے، اگر واقعی میں اپنے مولا کا منتظر ہوں، میرا یہ ٹاپک ہی نہیں آپ نے کتنے کی جیکٹ پہنی اور کہاں سے آپ کے پاس پیسے آئے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا مولا نے آپ کو 50 لاکھ کی دی ہے، مولا 50 کروڑ کی دے. ظرفوں میں وسعت پیدا کرو، ظرف بڑے کرو، برداشت کرو ایک دوسرے کو، ورنہ اللہ جل میں ملاوٹ ہے، خلوص نہیں ہے. کیا یہ ہمارے اندر طاقت پیدا ہو گئی بھائی سجاد کہ ہمیں کوئی گالی دے اور ہم گالی کا جواب دعا سے دے؟ اتنی تو پاور آئی جانی چاہیے نا یار. ہمارے بھائی اتنی پاور تو آ جانی چاہیے نا. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، گالی کا جواب ہم دعا سے دیں، اتنی طاقت تو آ جانی چاہیے. اتنی طاقت ابھی تک نہیں آئی ہے. میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہیں تیرا، جب تجھے گالی دے ہاتھ اٹھا کے کہے اس کے مزاج کے مطابق دعا کے جملے اس کے لیے مانگ. میں کہتا ہوں جتنا بڑے سے بڑا دشمن ہوگا تیرے قریب آ کے کہے گا تو ہے کون، حقیقت میں ہے کس کا؟ اگر تو جن کا ہے تو تیرے وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. بہت لازم ہے اپنے ظرفوں کو وسعت دو. اس لیے میں گزارش کھڑا کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ہم سب ویسے بن جائیں جیسے بادشاہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. کمیاں ہمارے اندر بہت ساری ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر بے شمار ہیں، ان سے ہم ان کو ہٹاتے ہوئے ان سے آگے نکلیں. کیسے ہوگا یہ؟ ایسے ہی ہوگا دن کو آغاز دن بادشاہ کے لیے کرتے ہو، مگر اس آغاز دن میں مخلوق جو بادشاہ کی پھرتی ہے مختلف روپوں میں مختلف جگہوں پر، شاید یہ مخلوق بھی تمہارے اس عظیم پیغام کی منتظر ہے. چار مصرے دینے لگا اور پھر ان کو میں انعام بھی سنانے لگا. حیدری صاحب توجہ کیجئے گا بھائی سجاد پروفیسر صاحب، ہے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کرو. شاہ جی کر لیں نوٹ، ہے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کرو. یہ ہے عطا کی صورت، نہ انکار کرو، آنے والی ہے صدا. پھر دور رجب سے جتنے شبیر کے قاتل ہیں سب گرفتار کرو.
انعام بھی تو بہت بڑا ہے نا، کتنا بڑا انعام ہے جی، جتنے شبیر کے قاتل سب گرفتار کرو۔ بات توڑنا چلیے، صرف میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے، اس پیغام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے 4 بشر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آئیے میں پھر وہیں آپ کو واپس لے چلوں۔ ملاوٹ 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 سرکار پاک کرنا چاہتے ہیں ہمیں۔ آئیے ہمارے پاس وقت ہے، ملاوٹ سے پاک ہو جائیے۔ بڑے سے بڑے زندگی میں معاملات آتے ہیں انسان کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو پھولوں کی سیجوں پہ چلایا جائے۔ کانٹے دار بھی واہ کیا کہا گیا ہے؟ آپ میرے سے بہتر جانتے ہو، دنیا سے جو مومن ایسے ہی ہے، آرام ہوتا ہے وہاں، سکون ہوتا ہے وہاں، مزہ ہوتا ہے زندگی میں؟ نہیں، ادھر کہیں بھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بس انہی حالات میں رہتے ہوئے کانٹوں کی موجودگی میں پھول بن کر ابھر کر دنیا کو کانٹے چھپا کر اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ حیدری صاحب کا جملہ کہہ گیا مدثر بھائی، میں فوج کر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ گلاب کے پھول پہ کانٹے زیادہ ہوتے ہیں یا پھول زیادہ ہوتے ہیں؟ لیکن کیا کمال ہے اس کا کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیا بات ہے، کیا کمال ہے اس کا؟ وہ کانٹوں کو بھی چھپا دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کانٹوں کو بھی چھپا دیتے ہیں۔ بس یہی کمال ہے۔ کوشش کرو کسی کو غلط نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو۔ اگر صاحب کمال ہو اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، تمہاری روشنی کو دیکھ کے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، یہ تو آج کل ٹرمینالوجیاں چل پڑی ہیں، وہ مقصر ہے، وہ غالی ہے، وہ شاعری ہے، ٹرمینالوجی ہے یہ۔ مولا کی طرف سے ابھی کوئی کسی کو حکم نہیں ہوا کہ تو کسی کو کیا کہے کیا نہ کہے۔ بادشاہ کی طرف سے یہ بندے نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ کے بندے کہتے ہیں ہم نے ولایت قائم کر لی، نہیں، ولایت اس طرح قائم نہیں ہوتی۔ ولایت جس نے قائم کی اسے میثم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، ملک صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ، ولایت ایسے زبانی کلامی ہو جاتی ہے، بادشاہ کی ولایت اتنی کمزور نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں ماشاءاللہ جو مطالعہ رکھتے ہو، صاحب ذوق افراد ہو، میں ایک چھوٹی سی فکر دینے لگا ہوں۔ قرآن میں نماز قائم کرنے کا متعدد مرتبہ حکم ہے، پڑھنے کا ایک جگہ حکم ہے۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا نماز پڑھو تو پھر بار بار قائم کا کیا مطلب ہے؟ بس جس نے نماز قائم کی اسی نے تو ولایت قائم کر لی۔ یاد رکھنا، میرے سے بہتر جانتے ہو ولایت واجب نہیں، مدثر شاہ جی اوجب ہے، چارہ ہی نہیں اس کے بغیر، مگر قائم کیے بغیر بھی اوجب نہیں ہو سکتی، قائم ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے۔ کیا کمال حر نے قائم کر کے قائم کا صدقہ قائم کے نوکروں کو درس دیا، کیا کمال درس ہے۔ توقیر شاہ کمال کر گیا۔ میں کہتا ہوں حر سمجھ ہی نہیں آیا، بہت ساری دنیا کو سمجھ نہیں آیا۔ دنیا نے حر پڑھنا، حر سے داد لینا، حر کے ذریعے پیسے کمانا صرف یہی مقصد سمجھا، حر کو کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کیا ولایت قائم کی ملک صاحب، یہ ولایت کا قائم کرنا ہے۔ صرف ایک جھلک دکھانے لگا ہوں، وقت نہیں ہے، صرف ایک جھلک دکھانے۔ صاحبان ذرا بیٹھے ہو، ابو ذر بھیا توجہ کرنا، ایک جھلک دکھانے لگا۔ یہ ہے ولایت کا قائم کرنا۔ کربلا کی مٹی کو عرفانی مائکروسکوپ سے غور سے دیکھو گے، حسین کے ساتھ حر جڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے ولایت کا قائم کرنا۔ کائنات کی کوئی لیبارٹری بن ہی نہیں سکتی جو حسین کو حر سے جدا کر دے۔ یہ ہے ولایت کا قائم کرنا۔
کیا بات حیدری صاحب سبحان اللہ. بندے میں ایک جگہ میں نے خطاب میں اس ایسی بات تو نہیں کی اشارت انداز کر دیا. میں نے کہا کربلا کی مقدس مٹی عام مٹی نہیں. کہا کہ جواب بھی میں نے 2-3 خطاب کیے. میں نے کہا کربلا کی مٹی عام مٹی نہیں, انتہائی مقدس ترین. میں نے کہا کربلا کی مٹی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے. بس وہ شاہ جی بندہ کھڑا ہو گیا, بڑا کتاب تھا, بہت طویل مجمع تھا, بندہ کھڑا ہو گیا. کہنا شاہ جی یہ 11 محرم کو نہیں بھی تو فنار مسکر ہوئے سے کربلا میں دفن ہوئے. تو ان کے پاس نہیں تھی کربلا کی مٹی, وہ تو کربلا کی مٹی میں تھے. ان کا کیا کہیں گے؟ میں نے کہا شیعہ کتابیں تو بعد میں دکھاؤں گا, چونکہ مجمع ایسا ہے, گیدرنگ بڑی ہے, تو پیغام پہنچانا مقصود ہے. اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے کے میں نے بتایا اہل سنت مورخ نے کمال صاحب ضمیر ہے, جہاں جہاں ضمیر کی حکومت ہوتی ہے وہاں مذہب کا رونا ختم ہو جاتا ہے. ضمیر, کیونکہ ضمیر کو ہی تو امام وقت کی آواز کہتے ہیں. صاحب ضمیر نے قلم اٹھائی, مدثر شاہ جی کمال کر گیا. وہ کہتا ہے کربلا کی مٹی عام مٹی نہیں, کربلا کی مٹی قبول ہی حلالی کو کرتی ہے. قبول ہی حلالی کو کرتی ہے, قبول ہی. آگے بڑی کمال بات کر گیا. آگے بریکٹ لکھتا ہے حسین وہ ہے جن کے مقابلے میں جو آئے, جب آئے, جیسا آئے, مقابلے میں جو آئے, جب آئے, جیسا آئے, حلالی نہیں ہے. سلمان, بات چلی نہ جائے, سلمان منا کا خوبصورت مصداق. بات میری گھر پہ بھی چلی تھی, بات پہ چلتی چلتی کہیں پہنچ گئی. ملک صاحب وقت چاہیے, وقت چاہیے, پھر اللہ کرے پہلے سردار خدا آ جائے, خدا آ جائے, انہیں کی زبان سے حق سنے, انہیں کی زبان سے حق سنے. لیکن یہ کوشش کرنا ذات اتنا بڑا کرنا, اتنا بڑا کرنا, جن کو آج غلط کہتے ہو سکتا ہے انہیں کو سردار اور بنا کے آگے بٹھائے, ناراض نہ ہونا. مہربانی حیدری صاحب, بہت شکریہ, میں پیغام دے گیا حیدری صاحب. انہیں کو بادشاہ اپنے آگے بٹھا دے, اپنے لشکر کے اولین عاشقوں میں شامل کر لے. یہاں یہ نہ ہو میں تو مولا اپنی مرضی کا مولا چاہتا تھا, آپ تو اپنی مرضی کے مولا نکلے. سلام ہے پنڈی, کیا بات ہے, کیا مخلص کا ملک صاحب, یہ حقیقت ہے. میں اندر کھول کھول کے ان کے آگے ڈال رہا ہوں. ان کے اندر جو چھپا ہے, رکھا ہے, پھنسا ہے. یقین جانیے, بادشاہ کو لوگوں نے کہنا ہے بادشاہ آپ تو ہماری مرضی والے نہیں. یہ جملہ تو آپ کون سا ریکارڈ لکھا ہے, کون سا بنا, جب سرکار نے تلوار بے نیام کرنی ہے. بڑی بڑی دنیا نے آگے کہنے آپ تو آل محمد کے فرد ہی نہیں. یہ جملہ آن دا ریکارڈ بدلتی ہے. ایسے شاہ جی یہاں تو وہ لوگ لے گئے آپ تو فرد ہی نہیں ہے. یہاں ہمارا کہیں ایسا معیار تو نہیں چھپا ہوا کہ بادشاہ کل کو کسی دشمن کو اپنا بڑا بنا دے. ہو سکتا ہے اس نے, جملہ ہے عرفات کے لیے, ہو سکتا ہے اس نے بادشاہ کے کہنے پر اپنا لبادہ چینج کر کے غیروں میں بادشاہ کو منوانے کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چلا رکھا ہو. اللہ اکبر. ہاں جناب سلمان ملاوٹ سے پاک ہمیں درس دے گیا. بات میں سمیٹوں بات طویل نہ چلی جائے, ہمیں پیغام دے گیا, ہمیں درس دے گیا, ہمیں سبق دے گیا. سلمان تو سلمان ہے, ہمیں درس دے گیا, ہمارا محسن ہے. آپ آل محمد کو محسن سمجھتے ہیں نا. آپ کی مہربانی حضرت بخاری لاہور سے آپ کو کہنے آئے ہیں, آپ آل محمد سے پہلے آل محمد کے عاشقوں کو محسن سمجھا کریں, آپ ہر کو محسن سمجھا کریں, آپ حبیب بن مظاہر کو محسن سمجھا کریں, آپ جناب جون کو محسن سمجھا کریں, آپ بوزر کو محسن سمجھا کریں. یہ محسن ہے آپ کے. پہلے تو انہوں نے راستہ دکھایا, کر کے دکھایا. میں کہتا ہوں کروڑ دنیا بھی بڑے بڑے عارف کی منزل پہ پہنچ جائے, سلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے اس نے اس کمال میں پہل کی ہے. اس نے کسی سے نہیں سیکھا وفا کیسے کی جاتی ہے.
حضرت صاحب فون چھوڑ دے تھوڑی دیر ورنہ میں تقریر چھوڑ دوں گا فون چھوڑ دے بس منہ سے کر جناب سلمان محمد بات اسی بھی مکمل کرتا ہوں منا کا مصداق کیا منہ نے منزل پائی منا بن گئے منا بھی ایک ڈگری ہے کرم کی جو سلمان نے حاصل کر کے ہر آنے والے کو بتلا دی ہے دکھلا دی ہے مانگنا نا کم از کم میری طرح سفر کرنا دنیا سے بھی اچھا ہاں ایک کام اور بھی کرنا کہا سلمان کیا کہا دیکھو میں بھی علی کے دسترخوان پہ لنگر کھاتا تھا بوزر بھی لنگر کھاتا تھا بوزر کا ایمان کا درجہ اور تھا میرا اور تھا دیکھو میں ایسے منا نہیں بنا بوزر کو پتا چل جائے میں کس درجے پہ ہوں وہ مجھے چھوڑے نا لیکن مجھے پتا تھا بوزر کس درجے پہ کہا یہ دیکھیں منا میں ایسے نہیں بنا جس دسترخوان پہ بیٹھ کے امیر کائنات کے چاہنے والے مختلف ظرفوں کے بیٹھ کے لنگر کرتے تھے میں بھی کرتا تھا مگر میں نے کبھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی ایسے منا میں تھوڑا بنا یہ ہمیں سبق دے ہمیں دس دے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تیرا ظرف چھوٹا ہے تیرا ظرف چھوٹا ہے تیرا ظرف چھوٹا ہے میرا ظرف سب سے بڑا ہے میں منا الگ ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا میں کیوں کہوں نہ اس کے چھوٹے ظرف میں اس کا کوئی کمال ہے نہ کوئی بڑے ظرف میں میرا کوئی کمال ہے بس ہماری دونوں کی طلب تھی کمال تو علی کا ہے سلمان منا بن کے ہمیں کیا درس دے گیا کہنے لگا سب سے پہلے کوشش کرو منا بنو ملاوٹ سے اپنے آپ کو پاک کر لو کہا کوئی فائدہ نہیں ہے کہا ایک بہت بڑا درس دے گیا حضرت صاحب میں کہتا ہوں سلمان اتنے سبق دے گیا اتنے سبق دے گیا یقین جانیے وقت تو میرے سے اشرے سنو جناب سلمان پہ جو میں ان پہ پڑھ بیٹھا ہوں سلمان ایک بہت بڑا درس دے گیا ان کے پیچھے نہ بھاگنا جو تجھے ہر قدم پہ چھوڑ دیں گے تجھے دھوکہ دیں گے تجھے چھوڑ دیں گے تجھے اپنا کہہ کے چھوڑ دیں گے سلمان نے کہا صرف اسی کے پیچھے بھاگنا جو چھوڑتا نہیں ہے یہ بہت بڑا درس دے گیا خدا جانتے ہیں اتنا ہی سمجھ آ جائے نا میرے مولا کی ریت کو خوبصورت سفر کا آغاز ہو جائے ابھی دنیا بھاگتی ہے ان کے پیچھے یہی سمجھتی ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میری ہے وہ بھی میرا ہے وہ بھی میری ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب سب کہتے ہیں حاضر میت ایک جو دنیا کو پیغام دیتا پھروں پنڈی والوں یہ بھی سنتے جاؤ یہ دنیا کو جو دیتا پھروں ان کے لیے نہیں ہے لیکن ایک پیغام سے میں عرض کرنے لگا ہوں نائب احباب جو بیٹھے ہیں وہ سنتے جاؤ حکم ہے اور فرماتے ہیں زندگی میں وصیت نامہ لکھو کوشش کرو جتنا بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے وصیت نامہ لکھو اور ہر نماز کے بعد پڑھو گے لکھا ہوگا یہ جائیداد اس بیٹے کی یہ مال اس بیٹی کا یہ جائیداد اس بیٹے کی یہ مال اس کا پڑھتے پڑھتے ایک دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے گیا میرا کیا بچا ہے میرے لیے کیا بچا ہے میں نے جو کمایا میں نے جو محنت کی سردی گرمی دھوپ چھاؤں میں نے جو سب کچھ کیا میرے لیے کیا بچا ہے جب یہ یقین ہو جائے نا میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا پھر یقین کر لینا بغیر کسی سے پوچھے ہوئے میرے لیے میرا مولا بچا ہے یہی درس ہے جناب سلمان کا وہ کہتا ہے بات کی بجائے پہلے ہی سمجھ آؤ بات ایسی ہے نا جی جائیدادیں تقسیم ہوتی ہے نا لڑائیاں کورٹوں میں کیس بھر یہ یہاں کی بات نہیں ہے بات سامنے آئی تو میں کر گیا جناب سلمان محمدی ہمیں کہتے ہیں ملاوٹ سے پاک کرو منا بن جاؤ ہر قسم کی ملاوٹ کا غصہ کا وہ تو بالکل نہیں کرنا غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے کیوں کہا غصہ تو حرام ہے اور نجس ان کے قریب جا نہیں سکتے پنڈی والوں کوئی بندہ تمہارے سامنے کوئی حرام چیز کاٹ کے رکھ دے اور تمہیں کہے کھاؤ کھاؤ گے کبھی نہیں حرام ہے نا غصہ کیا ہے بس یہ بھی ملاوٹ ہے یہ بھی ملاوٹ ہے زندگی سے اس کو پتا نکل جائے غصہ ختم ہو جائے وہ کمال نہیں ہے پتا موجود ہو
غصہ شریف ایسے ہے، دیکھو نا غصے کو دوسرے لفظوں میں جلال کہتے ہیں. جلال کہتے ہیں. جلال بندے کو زیب دیتا ہے یا مولا کو زیب دیتا ہے؟ یہ تو ملاوٹ ہی ہو گیا ہے جی. سبحان زندگی سے چیپٹر غصے کا کلوز کرو، ختم کرو. یہ غصہ تمہارے لیے نہیں بنا، یہ جلال مولا کے لیے ہے اور اسی کے لیے بچا کے رکھو. ہم تم ہیں کیا چیز ویسے آپس کی بات ہے. ہم ہیں جی. ویسے غصہ اس وقت بنتا ہے جب غصہ کرنے کے بعد، جملہ لیجیے گا عرفان کا موتی ہے، غصہ کرنے کے بعد گنجائش ختم ہو جائے. یعنی آپ نے جس پہ غصہ کیا اب اس کی گنجائش ختم، یعنی اس کا اینڈ ہے، غصہ بنتا ہے. جب اس کے لیے مولا نے خود گنجائش رکھی ہے جس پہ آپ غصہ کر رہے ہو، مولا نے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. مثلا میں گہری بات کر گیا، وہاں معاملہ غصہ زندگی سے، یہ ملاوٹ ہے، ختم کرو. ناشکری ملاوٹ ہے، ختم کرو. کیسے ناشکری ختم ہوگی؟ کسی کا بھی اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی چیز دیکھ کر کبھی بھی حیرت کی نگاہیں نہ کرو. ملاوٹ ہے. شاہ جی ملاوٹ ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کہا یار چلو ماشاءاللہ اعلیٰ لوگ، آپ نے یہ نہیں کہا یار بڑی کوٹھی ہے، یہ نہیں بھی کہا. آپ نے غور سے دیکھی بھی ہے. کیوں دیکھی؟ آپ کو نہیں پتا یہ سب فنا ہونے والی چیزیں. آپ کے پاس بقیت اللہ ہے. مہربانی ملک صاحب یہی آپ مہربانی بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے پاس بقیت اللہ. اچھا یہ بقیت اللہ سے نہیں سمجھ آئے گا، اس کے لیے مجھے پھر ایک چھوٹی سی بات سنانی پڑے گی. بقیت اللہ نہیں سمجھ آنا ایسا ہے. جتنا سمجھتے ہو بسم اللہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. پوری روئے زمین پر 14 اور 15 کی درمیانی رات کائنات امام کی خدمت میں عرضی لکھتی ہے، خط لکھتی ہے، ماشاءاللہ پانی میں ڈالتی ہے، کسی کے سپرد کرتی ہے. حسین بن رو یہ لے ہمارا خط عریضہ امام تک پہنچا دیا. پتہ ہے حسین بن رو تو دنیا سے جا چکے ہیں. بس حسین بن رو یہی کہتے ہیں بقیت اللہ اسے کہتے ہیں جو ظاہری دنیا کے سامنے نوکر چلا بھی جائے ڈیوٹی سے نہیں جاتا. کیا بات ہے، موجود ہے. کیا بات ہے، مالکوں کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. کیا بات. یہ ہے بقیت اللہ سے عشق کا کمال. کیوں؟ بقیت اللہ کے ساتھ تو بقا ہی جڑی ہے. بادشاہ کے اس پاک فرزند کا نام بقیت اللہ ہم نے نہیں رکھا ہے جی. او جی امام زمانہ کو نوز باللہ وکالت پوری روئے زمین پہ کرتا پھرو، نوز باللہ امام زمانہ کو فلاں ہو رہا ہے کہ مار دے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، وہ کرے گی. جس کا جو دل آیا اس نے کتاب میں لکھا، کسی نے زمین پہ توڑا ہی نہ. بادشاہ کو نوز باللہ یہ نئے آنے والے چند دوستوں کے لیے میسج دینے لگا ہوں کہ عاشقوں کو پتہ ہے، عارف جو بیٹھے ان کو پتہ ہے بادشاہ کے نوز باللہ کتابوں شیعہ کتابوں میں لکھا ہے بادشاہ کو ایک عورت مار دے گی. ایک عورت ہے اس کا نام بھی کوئی سعیدہ نامی عورت ہوگا، وہاں کے امام کو مار دے گی. شاہ جی آپ کہتے ہیں قائم ہے، شاہ جی آپ کہتے ہیں ان کی حکومت بڑی ہوگی، طویل ہوگی، شاہ جی ان کو تو عورت نوز باللہ ایسا کر دے گی. سب سے پہلا سوال ان سے میرا یہی ہوتا ہے صرف اتنا بتا دو اگر امام کو تمہارے ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس سے بہتر ہی تم مر جاؤ. کیا بات ہے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے امام کو. دوسری بات اس پہ سینکڑوں دلیلیں حیدری صاحب بنتی ہیں، مگر جو کتاب سے دلیل دی ہے ان نوجوان نئے جو دوست ہیں ان کی خدمت میں بھائی علی عباس بھائی ابو ذر آپ تشریف لائے ہو، لیجئے گا سمیٹیے گا. عرفان لکھا ہے خطوں میں جب تمہارا صاحب آئے گا اس وقت. اچھا تمہارے صاحب کی طاقت تو دیکھو. یہاں لوگ تاکہ مسجد میں لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ مان فطرت زمان جوری زمان سبھی کر کے بغیر کہیں گے کتنا طاقتور ہے صاحب. جہاں کہیں گے یقین سے کہیں گے صاحب ہے.
جہاں کہیں گے یقین کامل سے کہیں گے، کیا صرف پنڈی میں کہیں گے؟ پنڈی کو چھوٹا ہے، لاہور میں اس وقت نہیں کہیں گے، کراچی میں نہیں کہیں گے، پوری دنیا میں شاید کتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور جس کا پوری کائنات پہ تصرف ہو، یہ بیچاری عورت کہاں سے آ جائے؟ کیا بات ہے؟ نہیں کتابوں سے دلیل دینی ہے، ہاں جی ایسے نہیں، بات یہ رہ نہ جائے، کتابوں میں لکھا ہے جب تمہارا صاحب آئے گا کوئی دشمن توحید، دشمن نبوت، دشمن ولایت کہیں پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر بولے گا مہدی تیرا دشمن چھپا ہے، کچل دو۔ آقا کچل دو یا تیری جوتی میں پھینکو، یہ تو میں ذوالفقار بنانا ہے۔ ایسے آپس کی بات ہے، اسی کو تو محمد کہتے ہیں، یا اس کے سامنے پتھر بولے یا اس کے ہاتھ پہ پتھر بولے۔ میں سمیٹوں ملک صاحب، باتیں تو بہت ہیں، بڑھتی جائیں گی، میں بلند کروں اور کبھی بھی مولا کے لیے کچھ کر کے یہ نہ سوچنا میں نے کیا، ہمیشہ کلیہ بٹھا لو مولا نے چاہ تو میں نے کیا، ورنہ میں نے کر سکتا۔ بادشاہ کی کریمی نمبر 1 کلیہ، نمبر 2 کبھی بھی ایک سنگل پرسنٹ سلے کی امید نہ رکھنا، ورنہ مقام عشق پہ سفر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ کہے گئے دنیا بھی چھوڑ دی تو عقبہ بھی چھوڑ دی، یا تو ان لوگوں کے لیے کہے گا جو عام فہم لوگ ہیں، آپ کے لیے تو بات اس سے آگے کی ہے، ذرہ برابر بھی سلے کی امید نہ رکھنا، کرو۔ تیسرا سفر کو رکنے نہ دینا، یہ سفر رک جائے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا مولا کے لیے، میں اپنی ذات کر بات کروں، نعوذ باللہ کبھی ایسی سوچنا ہے کہ میں کہوں جی میں 15 سال ہو گئے ممبر پہ آدھی دنیا پھر بیٹھا میں نے امام کا پیغام دے دیا، میں نے بڑا کر لیا، نہیں کچھ بھی نہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، 30 سال بھی ہو گئے۔ بڑی اچھی بات پروفیسر صاحب کی لگی بیٹھک میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہی بات کی، کبھی بھی زندگی میں اپنے سفر کو رکنے نہ دینا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اگر میں کچھ کرتا تو میں کہتا، کروانے والے نے کروایا، میرا کوئی کمال نہیں، کسی قسم کا کوئی کمال نہیں۔ جب سفر چلتا رہے خوبصورت رہتا ہے، بندہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتا ہے۔ ویسے بندہ منزل کی طرف جا رہا ہو نا، راستے میں آنے والی رکاوٹیں، باتیں، گلے، پریشانیاں، مسئلے اس کو نہیں روک سکتی، کیوں؟ اس کی نگاہ اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے، اس کو کوئی بس دیکھیں جی شاہ جی نے اب یہاں سے نکلنا ہے، گھوڑے سیدھا جانا ہے، گھوڑا سیدھا جانا ہے، شاہ جی نے راستے میں، شاہ جی کو ادھر پہنچنا ہو جلدی، راستے میں بندہ مل جائے، عرفان شاہ تیری ماں کو اور تیری بہن کو گالیاں دے، عرفان شاہ کو یار تیری مہربانی میرے پہنچنے میرے پاس ٹائم نہیں، کیوں؟ میری منزل وہ ہے، میں نے پہنچنا ہے، میرا انتظار ہو رہا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں میں تیری گالیوں کا جواب دوں، تیری مہربانی۔ گالی لگی بھی نہیں کیونکہ نگاہ جو منزل پہ تھی۔ یہ ہمارے حبے بنے ہیں، ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ماں بہن بیٹی گالی دی اور نعوذ باللہ ہمارے وہ جاگ پڑے، نفس سوئے ہوئے جاگ پڑے، نہیں، گالی پہ دعا دو، سفر جاری رکھو، بادشاہ تمہارے منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ صرف کو وسعتو مخلوق تک محبت سے پیغام پہنچاؤ، ایسا قطع نہیں ہونا چاہیے اس بارگاہ کے لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اس بارگاہ کے لوگ بات نہیں سنتے، وہ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے، بتاتا جاؤں، بادشاہ کی عطا میں آپ کے سامنے بیان کھڑا کر رہا ہوں، بات ذہن آ جائے سجاد بھائی، پھر پتہ کیا ہوگا؟ اگر جس جگہ تم ہو تمہارے بوسٹر سے لوگوں کی بند سیمیں آن نہ ہوئی، کل کو شمس پوچھے گا بادلو میری آواز کیوں، میرا راستہ کیوں روکا؟ یہ بھی رخ دکھاتا جاؤ، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو میرے طرف لوٹا دینا یار، بات میں سخت کر گیا، ہو سکتا ہے جا کے تھوڑی سی نفس کو ٹکرائے اور آپ کے اندر سے ناراضگی اور غصہ بھی نکلے، مگر بات حقیقت ہے۔
کہیں یہ نہ ہو الشمس آ کے پوچھے بادلوں میری روشنی میری آواز میرا پیغام نیچے جانا چاہتا تھا تمہاری وجہ سے نہیں پہنچا کیونکہ ہم نے تمہاری شکلوں میں چراغ جلائے تھے چراغ تو ہر اندھیرے کو روشنی دیتے ہیں تھوڑا سا ہے جی یہ وہ چراغ نہیں ہے اور چراغ اب یہاں بات آگے تو بات کہیں اور ملک صاحب نکل جاتی ہے بس مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کروں آئیے ہم آگے بڑھیں بس اتنا ہی کافی سمجھنا پڑنے والا مولا نے موقع دیا مولا نے چاہ تو پھر ورنہ انشاء خیر سے خود آ جائے پھر خیر اپنے آپ کو ایسے بنا لو جیسے مولا چاہتے ہیں اپنا احتساب خود کرو کسی سے نہ پوچھو خود احتساب کرو رات کو سونے سے پہلے یہ سوچو سارا دن مولا کے لیے کیا کیا میرے سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے امام نے مجھے اپنی نگاہوں سے دور کر دیا ہو یاد رکھنا یہ جو میں نے اتنی زیادہ طویل ملاوٹ آپ کو بتائی ہے نا جس بندے میں یہ ملاوٹ ہوتی ہے امام کی نگاہیں اس پہ نہیں ہوتی امام کی نگاہ ہو بندہ ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے اس میں کو میں نے ہی ختم کرنا ہے اس میں کو میں نے ہی چھری پھیر کے ذبح کرنا ہے اس میں کو میں نے ہی ٹھڈو سے نکالنا ہے اس میں اب مولا آئے اور آ کے میری میں مارے تو پھر فائدہ کیا آیا مولا ہے جی ہاں جی اس لیے بس میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے دعا کرتے ہیں ہم سب کی مشترکہ دعا شعور اور لاشعور کی ایک ہی ہے کہ ہمارے سامنے جو آقا ہر وقت رہتے ہیں ہماری دل کی آنکھیں کھلیں اور ہماری دل کی آنکھوں کے سامنے وہ آ جائے جو بند آنکھیں ہیں وہ کھل جائے ہم سب کی ایک مشترکہ دعا ہے شعور اللہ شعور کی کہ بادشاہ آپ کا ایک عظیم مشن عظیم مقصد عظیم حق آقا ایک دن پورا ہونا ہی ہونا ہے کوئی ساتھ دے بھی ہونا ہے کوئی نہ دے بھی ہونا ہے کوئی ساتھ دے بھی آپ نے آنا ہے کوئی ساتھ نہ چلے بھی آپ نے آنا ہے بس کریمی کرنا ہمیں چھوڑنا تھا ہم بڑے کمزور ہیں ہم بڑے کوتاہ ہیں ہم بڑے ضعیف ہیں ہم بڑے حقیر ہیں ہم بڑے ذلیل ہیں ہمارے پاس کوئی کمال نہیں مولا ہمیں چھوڑنا تھا کل کو آقا ہمیں شرمندہ ہونے والوں میں سے نہ کھڑا کرنا کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی کردار ان میں ہو جو شرمندہ ہونے والے لوگ ہوں مولا ہمیں صاحبان فخر میں نہ ہو مولا کم از کم شرمندہ ہونے والوں میں کھڑا نہ کرنا ٹھیک ہے ہم صاحبان فخر میں شمار نہیں ہو سکتے شرمندگی مولا برداشت نہیں ہوتی وہاں کوئی موت بھی مانگے گا تو موت بھی نہیں آئے گی یہ سن بیٹھے ہو دعا ہے ہم سب کی مشترکہ شعور لا شعور کی دعا ہے کہ اللہ کرے مولا کرے ہم سب ایک ہو جائیں پورے جہاں جہاں محمد والے محمد کے نام لیوے جہاں جہاں موجود ہیں سب ایک ہو جائیں آپس کی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے معاملات چھوڑ دیں یہ جو ہمارے ٹاپک نہیں ان کو لے کے ہم نہ چلیں جو ہمارے ٹاپک ہیں ان کو لے کے چلیں جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ ہم جانتے ہیں ہم سب کی مشترکہ دعا ہے مالک الملک ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تخلیق پورا ہو جائے ہم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم اپنا مقصد تخلیق پورا کر پائیں مالک ہمارے وہ گناہ ہیں کبیرہ صغیرہ لغزشیں کوتاہیاں ہماری معاف فرما جو ابھی تک اس جگہ پہنچنے میں رکاوٹ ہے جہاں تو دیکھنا چاہتا ہے مالک ہمارے گھر والوں کو ہماری پردادار ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جہاں جہاں ہیں سادات مومنین ان سب کو ہمارے ساتھ مل کے سفر کرنے کی توفیق عطا یہ بچیاں بہت اعلیٰ ہیں مجھے اندازہ ہوا ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اگر میرا پیغام پہنچے تو ان کو یہ میرا پیغام ضرور دینا کسی دن خطاب میں بھی عرض کروں گا آپ کا کردار نصرت میں مردوں سے زیادہ ہے آپ کا کردار بہت زیادہ ہے کیونکہ کربلا نامکمل تھی اگر شہزادی سفر نہ کرتی آ گیا شاید آپ کی روحوں نے دو مصائب جملے دو مصائب کے ہوتے ہیں تو میں پھر عرض کیے دیتا ہوں اگر شہزادیوں کا یہ سفر نہ ہوتا کربلا ادھوری رہتی ہے شہزادیوں نے صاحب کے لیے سفر کیا کتنا سفر کیا کبھی رات کے علاوہ نانے کی مزار پہ نہ جانے والوں نے مدینہ چھوڑ دیا اللہ اکبر اس انداز میں شہزادیوں نے سفر کیا
کہ نہ کبھی لو دیکھی تھی، نہ کبھی گرمی دیکھی تھی، نہ کبھی ایسے راستے دیکھے تھے، پتھریلے راستوں سے بیویوں نے سفر کیا، پہنچی کربلا، ایک ایک شہید کو تیار کر کر کے میدان بھیجتی رہی، یہی کہہ کے بھیجتی رہی، ہمیں محمد کی بیٹی کے سامنے سرخرو کرنا، ہمیں محمد کی بیٹی کے سامنے سرخرو کرنا۔ سلام ہے ان ماؤں کو، اللہ اکبر، جو بیٹی کو کہتی تھی ابھی تک تو قربان نہیں ہوا، ابھی تو بچا ہے، ابھی تو گیا نہیں، کیونکہ ان کا کردار بہت بڑا ہے، تھوڑا سا سفر اور کرو۔ کربلا کے بعد، اس واقعے کے بعد جب ان شہزادیوں کا سفر شروع ہوا، کتنے کٹھن حالات سے شہزادیوں نے سفر کیا، مل گیا نا علی کا صحابی، قریب آیا، سید سجاد کے آقا مجھے پتہ نہیں تھا امت نے آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا، یہ سلوک رکھا۔ سرکار فرماتے تجھے پتہ نہیں، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ شہزادیاں بھی ہیں، محمد کی بیٹیاں بھی ہیں۔ حیران ہو کے کہتے ہیں یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، یہ آسمان ٹوٹ کر کیوں نہیں گرا، محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ کہاں پیچھے محمل میں، وہ درمیان میں چلا جا، وہاں ہے علی کی پاک شہزادی۔ قریب گیا، حکم ہوا خذوا ابصارکم، اپنی آنکھیں پیبند زمین کر لو، محمد کی بیٹی بازار قریب جا کے محمل کے نیچے نگاہی کر کے آواز دے کے کہتا ہے علی کی علی بیٹی، سب سے پہلے میں شرمندہ ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا امت نے آپ کے گھر کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ شہزادی میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے بتائیے۔ کتنی مجبور تھی علی کی بیٹی، آواز دے کے کہتی ہے ہو سکتا ہے چاچا سہل ان کو کہے راستہ بنا دے، میں تھک گئی ہوں، میری معصومہ